نے اپنی ایک ٹی وی کی گفتگو میں یہ فرمایا اور مختلف جگہوں پہ سوالات بھی آپ سے ہوتے رہے. آج کل آپ کے علم میں ہوگا سروگیٹ مدر کا ایک نیا طریقہ سائنس نے دریافت کیا ہے. اگر میاں اور بیوی دونوں مل کر جس طرح نارمل بچے کی پیدائش ہوتی ہے نہیں ہو سکتی، تو پھر کسی کی کوکھ میں میاں اور بیوی کے اسپرم کو فرٹیلائز کیا جاتا ہے اور اس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. آپ نے اس عمل کے بارے میں کچھ حدود و قیود اور شرائط کے ساتھ اس کو جائز قرار دیا تھا. اس پر ایک تنقید سامنے آئی ہے. میں اس کا جو بنیادی استدلال ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر آپ کے نقطہ نظر کو جانتے ہیں. اس عمل کے اوپر مختلف جو ماضی کے بڑے علماء ہیں ان کی آراء نقل کر کے بتایا گیا ہے کہ عورت اپنی شرمگاہ کو عاریت پر نہیں دے سکتی. جب عاریت پہ نہیں دے سکتی تو پھر اجرت پہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ گویا سروگیٹ مدر کے لیے کسی کی کوکھ کو کیسے کرائے پہ لیا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد ہے کہ قیامت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ اپنے نطفے سے کسی کی غیر کی کھیتی کے رحم کو سیراب کرے. اسی طریقے سے سورہ مجادلہ کے اندر ہے کہ اور ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ بھی نقل کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا ایک لونڈی کے بارے میں، اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور اس کا نسب کوئی اور حاصل کرنا چاہتا تھا، تو آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ جہاں وہ پیدائش ہوئی ہے اسی سے اس کا نسب ثابت ہوگا. اسی طریقے سے مختلف ائمہ کے اقوال ہیں کہ اگر باندی نے اپنے مالک کے مادہ تولید کو اگر اپنے اندر داخل کر لیا اور اس سے پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کا نسب اسی عورت سے ثابت ہوگا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر سروگیٹ مدر کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں تو پھر اس کو رضائی ماں کا درجہ دے دیا جائے گا، یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں تو جس عورت سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے خدا کی نظر میں، خدا کے رسول کی نظر میں اور امت مسلمہ کے جو فقہاء علماء ہیں ان کی رائے میں بھی وہی اس کی ماں قرار پائے گی. تو یہ آپ نے کیسے ایک رضائی ماں کے کانسیپٹ کو اس کے اوپر لاگو کیا؟ پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ دین میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ جن میں ہمارے پاس منصوص احکام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کے پیغمبر نے کسی موقع پر متعین طریقے سے یہ بتا دیا کہ فلاں چیز جائز ہے اور فلاں چیز ناجائز ہے. اس میں تو میں یا آپ کوئی رائے دے ہی نہیں سکتے. دین اسی چیز کا نام ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے پیغمبر کی طرف سے، اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر اللہ ہی کا نمائندہ ہوتا ہے، کوئی دینی حکم پہنچا دیا جائے، جیسے بہت سی چیزوں کی حرمت ہمیں متعین طور پر بتا دی گئی ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھ لیجئے، باہمی تعلقات میں دیکھ لیجئے، اخلاقی معاملات میں دیکھ لیجئے، تو وہاں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ فلاں چیز ممنوع ہے یا یہ بتا دیا گیا ہے کہ فلاں چیز جائز ہے. اسی طریقے سے کچھ درجے بھی ہوتے ہیں، جیسے کسی چیز کا استحباب بیان کر دیا جائے، یہ اچھی بات ہے، اس کو اختیار کرو گے تو اجر ملے گا یا اس سے بہتری ہوگی. ایسے ہی اس کے بالکل برخلاف کراہت کے بھی درجے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بالکل حرام ہے، یہ کہتے ہیں یہ ناپسندیدہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ بس مشکل حالات ہی میں ان کو گوارا کرنا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے واضح طور پر ایک بات کہہ دی. ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ دین کے اصول عامہ کا کسی نئی صورتحال پر اطلاق کیا جائے. قانون میں بھی یہ چیز زیر بحث آ جاتی ہے. ہمارے ہاں جو ریاستی قوانین ہیں ان میں بھی قواعد عامہ کا ایک تصور ہوتا ہے، یعنی کسی قانون کے اندر کچھ عمومی قواعد کار فرما ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر آپ ان صورتوں پر حکم لگاتے ہیں جن میں قانون خاموش ہوتا ہے. اجتہاد اسی کو کہا جاتا ہے. یعنی دینی تعبیر میں جس کو اجتہاد کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں ہمارے پاس براہ راست کوئی منصوص حکم نہیں ہے. منصوص حکم میں بھی فہم کا اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن وہاں ریفرنس ہمارا اپنا نقطہ نظر نہیں ہوتا. وہاں ریفرنس کی حیثیت آیت کے یا کسی نص کے الفاظ کو ہوتی ہے. ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے یہ بات ان الفاظ میں اس موقع پر اس طریقے سے کہی گئی ہے. ٹھیک. یہاں پر کیا ہے، یہاں یہ ہے کہ اصول عامہ کو سامنے رکھ کر آپ کوئی حکم بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس میں بہت اختلافات ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اصول عامہ ہی کو سامنے رکھ کر خون کی منتقلی کے بارے میں بہت سے لوگوں نے آراء دی. شروع میں جب یہ پتہ چلا کہ انتقال خون ہو سکتا ہے، یہ بھی تو ایک سائنسی چیز ہے، یعنی پرانے زمانے میں تو اس کا کوئی امکان نہیں تھا. ٹھیک.
اس وقت آپریشن کرتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، خون نکل جاتا ہے تو کسی دوسرے کا خون منتقل کیا جاتا ہے۔ اب خون کے بارے میں بھی قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حرام ہے، بیان کیا گیا نا یہ کہ تمہارے لیے خون پینا حرام ہے۔ تو اس میں پھر تصریح کرنا پڑی کہ وہ خون کا پینا اور چیز ہے، اور اس طرح سے کسی کو خون سرنج کے ذریعے سے لگا دینا یہ بالکل اور چیز ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اجتہاد ہی ہے نا۔ اس میں بھی اختلافات ہوئے، علماء نے کچھ آراء دیں، بہت سے لوگوں نے اس کو ناجائز کہا پہلے مرحلے میں، پھر آہستہ آہستہ آراء میں تبدیلی آ جاتی۔ اعضاء کی پیوند کاری، اب آنکھیں آپ ایک دوسرے آدمی کو لگا دیتے ہیں، گردہ آپ ایک دوسرے آدمی کو لگا دیتے ہیں، اعزہ اقربا دے رہے ہیں، یہ دیکھا ہوگا آپ نے۔ اس وقت خود ہمارے ملک پاکستان میں بہت سے ہسپتال ہیں جن میں یہی کام کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو قواعد ضوابط ہیں وہ تو بنائے گئے ہیں، لیکن بہرحال اس کو جائز کیا گیا۔ تو اس پر بھی ابھی بہت سے لوگوں کو تحفظات ہیں۔ یہ معلوم ہے آپ کو کہ ہمارے قدیم علماء میں سے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی بہت سی چیزوں میں توسع رکھتے ہیں طبعاً، لیکن انہوں نے بھی اس کے بارے میں سخت رائے دی اور یہ کہا کہ نہیں، اعضاء کی پیوند کاری کا کوئی سوال نہیں۔ پوسٹ مارٹم ایک قانونی ضرورت بن گئی، اس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں وہاں بھی زیر بحث آئیں۔ تو میں نے بھی اسی چیز کو سامنے رکھ کر میاں بیوی کے معاملے میں یہ رائے دی ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنے بچے کی پرورش اور پرداخت کے لیے کسی دوسری عورت کی چھاتیاں مستعار لیتے ہیں، وہاں بھی یہی ہوتا ہے نا۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پینے کے لیے ایک خاتون کے حوالے کر دیا گیا، حلیمہ سعدیہ۔ اسی طریقے سے عربوں میں یہ رواج تھا، آج کے زمانے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بعض موقعوں کے اوپر کوئی بچہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا، ماں ہو گئی، اس میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں قرآن میں یہ وضاحت کر دی کہ اگر یہ مستعار لی جائیں گی، اب ہے تو دودھ پلانے ہی کا معاملہ، لیکن ماں کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور دیکھیے اس کو ماں ہی کہا ہے۔ اب اس قرآن مجید کی تصریح میں کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، امہاتکم من الرضاع، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اچھا، جو آپ کے ساتھ دودھ پینے والی لڑکی ہے، یعنی ایک بچے کو دودھ پینے کے لیے لیا، اس کے ساتھ کوئی اور بچی بھی ہے، وہ بھی اخواتکم من الرضاع ہو گئی۔ ایسا ہوا ہے نا جی۔ تو یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے کہ تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں اپنے پیٹ سے جنا ہے، اس کا اطلاق پھر اس آیت پر کیسے ہوتا ہے؟ تو اس لیے یہ اجتہادی چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ ان میں کوئی مورچہ نہیں باندھنا چاہیے۔ اگر بعض علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں تو بہت سے علماء اعضاء کی پیوند کاری کو بھی ناجائز کہتے ہیں، وہ پوسٹ مارٹم کے اوپر بھی تحفظات رکھتے ہیں، وہ خون کی منتقلی کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اضطرار کی صورت ہی میں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں زیر بحث ہے، نئی چیز جب آتی ہے تو اس میں یہ سب بحثیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے اپنی رائے دی ہے، ان میں سے جو نصوص آپ نے پڑھی ہیں کوئی چیز بھی اس کے منافی نہیں ہے۔ ایک کا تقابل میں نے کر کے بتا دیا آپ کو، اس کو باقی کو بھی اسی پر قیاس کر لیجئے، لیکن میں کوئی اپنی آراء پر اصرار نہیں کرتا۔ اجتہادی آراء اپنے دلائل کے ساتھ بیان کر دی جاتی ہیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے قبول کر لیں۔ یہ بہت سی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں پچھلے 100 سال میں اب قبول عام حاصل کر چکی ہیں۔ اس دوران میں نے یہ 2 نئی آراء دی ہیں، ایک یہ اور ایک یہ کہ اضطرار کی صورت پہ آپ آن لائن جماعت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں اسی طرح کا رد عمل ہوا ہے، تو ذرا زمانے کو کچھ اور کروٹیں لینے دیجئے۔ جس طرح حرام مطلق تصویر اب بالکل حلال ہو گئی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عام صاحب، ابھی آپ نے جو بات فرمائی، وضاحت کی کہ ایک اجتہادی رائے ہے، اور قرآن مجید نے اگر کسی معاملے کے بارے میں کوئی صریح نص، کوئی قطعی حکم نہیں دیا، تو ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ دین، شریعت کا مزاج، اس کی مماثل جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے، اور پھر ہم اجتہاداً اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو یہ جو رضائی ماں کے تصور کا آپ نے مثال کے طور پہ اس ماں کے لیے بھی اطلاق کیا جو سروگیٹ مدر بنتی ہے، تو اس میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ وہاں پر بچے کی پیدائش ہو چکی ہے، تخلیق کا عمل مکمل ہو چکا ہے، بچے کا نسب بالکل واضح ہے، جس نے بچے کا بوجھ اٹھایا وہ اس کی ماں واضح ہے، اس کا باپ واضح ہے، اسی سے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب رضائی ماں کا تصور تو اصل میں جان کی بقا یا بچانے میں معاونت کا ہے، یہاں تو تخلیق میں معاونت کا ایک کام کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 چیزوں کو جب آپ نے اس کو مماثل قرار دے کے اس پر اگر کوئی نالوجی قائم کی ہے تو بظاہر تو صورتحال دونوں بالکل مختلف ہیں۔ تخلیق میں معاونت کوئی جرم تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے بنائے ہیں
ان کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر آپ کی مدد کرتا ہے. استقرار حمل میں آپ یہ جانتے ہیں کہ اب یہ طریقے تو سبھی نے مان لیے ہیں کہ باہر استقرار ہو جائے اور اسی ماں کے پیٹ میں رکھ دیا جائے. ٹیسٹ ٹیوب بیبیز جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق تو باہر استقرار نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نئی ایجاد ہوتی ہیں، ان میں وہی دیکھنا چاہیے کہ جو ہم جائز قرار دے رہے ہیں تو کیا وہ قرآن مجید کے کسی اصول کے خلاف تو نہیں، کسی اخلاقی پرنسپل کے خلاف تو نہیں ہے. یہ جو خاندان کا ادارہ بنایا گیا ہے اس میں تو کوئی چیز درہم برہم کرنے کا باعث نہیں بن جائے گی. تو میرے نزدیک اس میں کوئی چیز بھی مانے نہیں ہوتی. اسی وجہ سے میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ اگر ماں باپ کے علاوہ کسی کا معاملہ ہے تو اس کو جائز رکھا جائے. ماں باپ کے مابین ہی یہ معاملہ ہوگا، یعنی جو باقاعدہ میاں بیوی ہیں جن کا نکاح ہوا ہے انہی کے ساتھ یہ ہوگا. انہی کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ ٹیسٹ ٹیوب میں یہ معاملہ کر لیں، انہی کے لیے یہ جائز ہے کہ کسی عورت کا رحم مستعار لے لیا جائے. تو بس یہاں تک ہی میری رائے ہے، میں نے اس کو بیان کر دیا ہے. دوسرے اہل علم اگر سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے بیان کردہ کسی اصول کی خلاف ورزی ہو گئی ہے تو انہیں دلائل دینے کا حق حاصل ہے اور لوگوں کو ان کی رائے پہ عمل کرنے کا حق ہے. میرے نزدیک اعضاء کی پیوند کاری بھی جائز ہے. میرے نزدیک خون کی منتقلی میں بھی کوئی معنی نہیں اور لازم نہیں ہے کہ اس میں جان ہی پر بنی ہوئی ہو. میں سپورٹ کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے کا معاملہ پوسٹ مارٹم کا ہے. اور بھی چیزیں ہیں جو نئی آئیں گی. دیکھنا یہی چاہیے کہ کیا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے جس میں اسلام کا بنایا ہوا قاعدہ یا کوئی اخلاقی اصول مجروح ہو رہا ہے. تو میرے نزدیک نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کے نزدیک اگر کسی معاملے میں یہ ہوتا ہے تو ان کو پورا حق ہے کہ وہ اس کی ممانعت کی بات کریں. ایسے معاملات میں لوگ جس کی رائے کو زیادہ قوی سمجھیں گے، زیادہ مدلل سمجھیں گے، اس پر عمل کر لیں. ٹھیک. اور یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی غیر کی کھیتی کو اپنے پانی سے سیراب کرے. یہ بالکل اور چیز ہے. ظاہر ہے غیر کی کھیتی کو سیراب کرنے کا اس وقت کیا طریقہ تھا؟ زنا. تو یہ تو بالکل ناجائز چیز ہے. اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں 3 بڑے جرائم میں سے قرآن مجید نے جگہ جگہ صراحت کر دی ہے. تو جو بات جس جگہ کہی گئی ہے وہاں تو وہ ہے. اب کیا اس سے کوئی ایسا اصول نکلتا ہے کہ اس کا اس پر اطلاق کر دیا جائے؟ بعض اہل علم کے نزدیک نکلتا ہے، میرے نزدیک نہیں نکلتا. بس یہ میں نے بیان کر دیا. علم ہے دنیا بھر میں یہ اسپمز بینکس بن رہے ہیں. لوگ اپنے مادہ تولید کو وہاں پر ڈونیٹ کر دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو، خواتین کو، بچوں کی خواہش ہے وہ وہاں سے جائیں اور وہ ایگز لے لیں اور اسپمز لے لیں اور پھر اپنے ایگز کے ساتھ اختلاط کر کے بچے کی تخلیق کا عمل اپنے پیٹ میں کر سکتے ہیں. ایک رائے اس پر یہ عام طور پہ دی جاتی ہے کہ یہ عمل تو بالکل جائز اور مباح عمل ہے، اس لیے کہ ہم آرگن بھی تو ڈونیٹ کرتے ہیں، دل دے دیتے ہیں، آنکھ دے دیتے ہیں، کھال دے دیتے ہیں. تو یہ جو اسپمز ہیں یہ بھی تو ایک طرح کا آرگن ہی ہے. تو اس میں کیا قباحت ہے کہ کوئی عورت کسی کا اسپم لے اور اپنے ایگ کے ساتھ اختلاط کے بعد بچہ پیدا کرتے ہیں؟ یہ ہرگز کوئی عضو نہیں ہے کہ آپ راہ عنایت کسی کو دے دیں. یہ انسان ہے، اس کی شخصیت ہے. اور انسان کے لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ بالکل طے ہیں اور اس کی جیسے ہی آپ تمہید باندھنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ حقوق عائد ہو جاتے ہیں. اب آپ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس کی ماں کا ہونا متعین ہونا، اس کے باپ کا ہونا بالکل متعین ہونا، یہ قدرت کے نظام میں طے ہے. قدرت نے یہ حق دیا ہے اس کو کہ وہ بڑا ہو کر آپ سے یہ سوال کرے کہ کون میرے ماں اور کون میرا باپ ہے. تو اس وجہ سے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی جا سکتی. آپ نے جو مدد لینی ہے میڈیکل سائنس سے وہ اس اصول پر لیں گے کہ ایک ماں اور باپ کے نطفے سے اور بیضے سے بچہ پیدا ہونا ہے. اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ کیسے دور کی جائے. بس تو پھر اس اصول پہ تو ہم سب آپ اپنا بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے؟ میں تو اس کو مجرمانہ عمل سمجھتا ہوں. یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بچے کہ جو لاوارث ہو گئے، جن کا کوئی سمجھنے والا جاننے والا نہیں ہے، ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ ایک بچے کو جہاں وہ پیدا ہوا ہے اس آغوش سے محروم کر دیں؟ وجہ بتائیں نا کیوں کر رہے ہیں. 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں. اس کی بہتری کے لیے کوئی اقدام کرنا پڑ گیا، یعنی والدین ہیں تعلیم ہی نہیں دلا سکتے. اول تو پہلے سوچنا چاہیے تھا. اور وہ تعلیم کے لیے اس کو کسی کے سپرد کر دیتے ہیں. پرورش ہی نہیں کر سکتے، کھاد پلا ہی نہیں سکتے. تو یہ مجبوریاں ہیں جو بہتری کے لیے کوئی اقدام کرنے پہ مجبور کرتی ہیں. لیکن یہ کہ بچہ ہم پیدا کرتے ہیں، بھائی صاحب کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، ہم ان کو دے دیتے ہیں، یہ مجرمانہ اقدام ہے. میں تو کبھی اس کو جائز نہیں سمجھتا. لیکن اگر معاشرے کو بتایا جائے کہ جی بچہ تو ان کا تھا لیکن انہوں نے ہمیں ایک طرح سے ہبہ کر دیا ہے، تو پھر تو اس کی شناخت بھی سب پہ. بچہ بڑا ہو کر یہ سوال کرے گا کہ میں زائد آ گیا تھا آپ کے پاس، کیا جواب دیں گے اس کا؟
اس کے بنیادی حقوق میں آپ کوئی مداخلت نہیں کر سکتے. یہ کوئی ایثار کی چیز نہیں ہے کہ آپ کے جیب میں ایک سونے کی ڈلی پڑی تھی، آپ نے کہا آپ استعمال کر لیں. انسان ہے، اس کی پوری شخصیت ہے، تو اس کے بنیادی حقوق کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی.